بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے پروردگار سے مانگیے، یبین لنا، وہ واضح کرے کہ ما لونہا، اس کا رنگ کیسا۔ اب پہلے تو عمر کی بات تھی، وہ ماہیہ جو تھا وہ عمر کی بات تھی، اور عمر کے بعد اب آ گئے کہ رنگ کیسا۔ بھئی کسی بھی رنگ کا جانور لے کے ذبح کر دو گے تو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ اب اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ ایک دفعہ ایک خاتون آئی، بہت بوڑھی تھی اور بڑے عرصے کا مدت ہوئی اس بات کو، وہ اس کھوج میں تھیں، ہم سے کہنے لگیں کہ یہ بتاؤ حضرت یہ جو اصحاب کہف تھے ان کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ ہم نے تو آج تک نہیں پڑھا اصحاب کہف جن کا تذکرہ آتا ہے، کچھ نوجوان اللہ پہ ایمان کی وجہ سے چلے گئے، تو کہنے لگی اس کے کتے کا رنگ کیا تھا؟ میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ آپ کو اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو انہوں نے کہا اصل میں ان کی نیاز دیتی ہوں اصحاب کہف کی، تو پھر جو گاؤں میں کتا ہو اسے بھی کچھ کھلا دیتی ہوں، تو رنگ کا پتہ چل جاتا تو اس رنگ کے کتے کو ہم کھلاتے۔ یہ ہیں ایسی حرکتیں کہ انسان اپنا دین برباد کرتا ہے، خام خواہ کی ایسی بات، اور وہ نیاز تو دینا حرام تھا ہی تھا، کتے کا رنگ بھی چاہیے تھا تاکہ حرام بھی پورا ہی حرام۔ تو انہوں نے دوسری بات کہی کہ اس کا رنگ کیسا ہو، قال انہ یقول، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے یہ وحی فرمائی ہے کہ انہا بقرۃ، یہ ایسی گائے ہوگی صفراء، زرد رنگ کی ہو، صفراء فاقع، گہرا زرد رنگ ہو، خوب زرد ہو، شوق کھلتا ہوا رنگ جو زرد ہے یہ اس کا ہونا چاہیے۔ یہ فاقع کا جو لفظ ہے صفرا کے ساتھ اس کی صفت میں واقع ہوا ہے، یعنی ہو تو زرد لیکن فاقع بہت زیادہ زرد ہو۔ جیسے رنگوں میں کسی رنگ میں شدت پیدا کرنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، مثلا برائٹ یلو، اور سرخ رنگ میں شدت پیدا کرنی ہو تو کیا کہیں گے؟ شاکنگ ریڈ، ڈارک ریڈ، یہ اس طرح کے جملے۔ تو انہوں نے کہا فاقع لونہا، اس کا رنگ گہرا زرد ہو، تسر الناظرین، اور دیکھنے والوں کو بھاتا ہو، جو لوگ اسے دیکھیں پسند کریں گے۔ اب لگواتے جاؤ پابندیاں، حق تعالی شانہ کے یہاں کیا کمی ہے وہاں سے بھی پابندیاں لکھتی جائیں گی۔ یہ وہ چیز بخاری کی آغاز میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی وَلَن يَشَادَّ الدِّينَ، جو بھی اس دین سے کشتی لڑنے کی کوشش کرے گا، الا غلبہ، دین اس کو زمین پہ گرا دے گا، پچھاڑ دے۔ منع کیا ہے اس بات سے کہ دین سے کشتی کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ پہلوانی ہوتی ہے نا، کشتی، اس میں لڑتے ہیں نا آپس میں، تو ایک دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے، اس کے متعلق فرمایا ہے کہ دین کے ساتھ ایسے نہ کرنا، بس جو چیز ہے اس پر عمل کرو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو قبولیت کی۔ اتنی کھود کرید میں جب پڑ جاؤ گے تو وہاں سے پابندیاں لگتی رہیں گی، جب پابندیاں لگتی رہیں گی تو تم عاجز آ جاؤ گے۔ اور دوسری تشریح محدثین نے اس کی ہے کہ بس جتنا ہو سکے اعتدال سے عمل کرتے رہو، حد سے زیادہ اگر تم بڑھاؤ گے تو ادھر سے بھی حد سے زیادہ پابندیاں لگ جائیں گی، جتنا ہو سکے اتنے کرتا رہنا چاہیے۔ مثلاً ایک آدمی یہ چاہے کہ بالکل نیند ہی نہ کرے، سوئیں ہی نہ، اور نماز پڑھا کریں، تو کتنے دن ہو جائے گا؟ ہفتہ ہو جائے گا شاید، اتنا بھی نہیں تو 4 دن ہو جائے گا، 3 دن ہو جائے گا، اور پھر فرض نماز بھی ضائع ہو جائے گی اس کی، کیا فائدہ؟ تو دین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کشتی کرنے کی کوشش کرے گا نا، یہ دین اسے پچھاڑ دے گا، یہ دین اس پہ غالب آ جائے گا۔ طاہر رحمت اللہ علیہ ایک حنفی فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ تھے،
صاحب مذہب تھے، اور وہ گزر رہے تھے اپنے ایک شاگرد کے ساتھ، تو ان کا شاگرد ان سے کہتا تھا کہ حضرت یہ جو لوگ ہیں نا نماز نہیں ہوتی ان کی. تو انہوں نے کہا بھئی کیوں نماز نہیں ہوتی؟ تو اس نے کہا ان کے کپڑے پاک نہیں ہوتے، لوگوں کے جو دھوبی کے پاس جاتے ہیں یہ کپڑے ہی پاک نہیں ہوتے. وہ ایک دن دھوبی گھاٹ کے قریب سے گزرے تو وہ شاگرد بھی ساتھ تھا، اس نے کہا حضرت یہ دیکھ لیں، یہ چھوٹا سا حوض ہے جس میں یہ کپڑے دھوتے ہیں، یہاں ناپاک کپڑے بھی ہوتے ہیں تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اس سے دھلنے والے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، کسی کی نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا میرے بھی کپڑے یہیں دھلتے ہیں. اب وہ چپ ہو گیا. تو اس نے کہا حضرت آپ کی بھی نماز نہیں ہوتی اور آپ کے پیچھے والوں کی بھی نماز نہیں ہوتی. انہوں نے کہا ارے دھوبی تم کپڑے کہاں دھوتے ہو؟ اس نے کہا حضرت اس حوض میں دھوتا ہوں. ان کا پھر اس حوض کے علاوہ اس کا اس چھوٹے حوض میں 3 4 5 حوض نے بتایا چھوٹے چھوٹے. فرمایا کسی بڑے حوض میں بھی؟ اس نے کہا حضرت وہ حوض ہے اس میں بھی کپڑے ڈالتا ہوں. تو انہوں نے کہا الحمدللہ سب کی نماز ہو جاتی ہے، سب کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. اس نے کہا خبردار چوئندہ تم بول. یہ ہے جتنی پابندیاں لگواتے جاؤ ادھر سے لگتی جائیں گی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ اللہ کو نفرت ہے اس آدمی سے. اب تو یہ حدیث نہیں رہی، مطلب اس پہ عمل نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے فرمایا اللہ کو نفرت ہے اس آدمی سے کہ ایک چیز جائز تھی اور پھر اس نے سوال کر کر کے اسے حرام کر دی. اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ وہ چیز فطرت میں شامل تھی اور اس نے اپنے لیے حرام کر دیا. یہ نہیں ہے کہ امت کے لیے حرام ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو احکامات امت کے لیے اس میں بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن اس آدمی نے اپنے لیے اس چیز کو ناجائز کر لیا. یہ نہ کرے. اب رنگ بھی جب پتا چل گیا اور اللہ نے فرمایا کہ رنگ ایسا ہو کہ تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلا محسوس ہو، دیکھنے والوں کو خوشگوار محسوس ہو، دوسروں کی رعایت کرنا. اس سے مسئلہ نکلتا ہے کہ آدمی بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس وجہ سے تو نہ کرے کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، علیہ باللہ کوئی خدائی کا درجہ نہ دے، لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان دوسروں کی رعایت کرتا ہے، مخاطب کی رعایت کرتا ہے کہ ان لوگوں کو اس سے سہولت ہوگی، لوگوں کو اس سے اطمینان ہوگا، لوگوں کو اس سے خوشی حاصل ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مذاق ہیں، جو مزاح فرمایا ہے، وہ اسی درجے کی چیزیں ہیں کہ لوگ ان سے کھل جاتے تھے، بات کر سکتے تھے. تو رعایت مخاطب کی کرنا، سامنے والے کی کرنا، اس سے ثابت ہوتا ہے. آپ کو اس کی ایک مثال دیں. حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے خوشی سے ملنا یہ بھی نیکی ہے. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صدقہ کرتے ہیں وہ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، تو ہم تو محروم رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تم یہ بھی نیکی کر سکتے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اور تم اپنے بھائی کو اچھا ایک مسئلہ دین کا سکھا دو، یہ بھی صدقہ ہے. عرض کیا گیا کسی کو اتنا علم نہ ہو تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائی سے اچھی طرح خوشی سے ملو، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. اس حدیث کے بعد اب دیکھیے کہ کوئی آدمی دوسرے سے ملتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اگر ہنسی سے خوشی سے ملوں تو اچھی بات ہے، دوسرا بھی خوش رہے گا. یہ تو ہوا حدیث پہ عمل. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بھی ملو ہفتے کے 7 دن اور سال کے 12 مہینے ایسا چہرہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے بہت ہی مظلوم ہے بیچارے اور سارا ظلم ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہوا ہے. وہ عملاً خدا کی ناشکری ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آفت آ گئی ہو، جیسے کوئی مصیبت آ گئی ہو. گھر میں داخل ہو، گھر والے دیکھ کے سہم جاتے ہیں، کبھی کبھی درخواست کرتے ہیں کہ کبھی آپ خوشی سے بھی آ جایا کریں، ہنستے ہوئے بھی کبھی دکھائی دیا کریں. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو شریعت نے منع کیا ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. آدمی کی ظاہری حالت، ظاہر کی کیفیت ایسی ہو کہ اللہ کے شکر کا غلبہ محسوس ہو، اللہ کے شکر، اللہ کے احسان کی کیفیت آدمی پہ رہے اور پتہ چلے کہ اطمینان سے ہیں، الحمدللہ خیریت. تسر الناظرین، پابندی لگ گئی کہ دیکھنے والوں کو اچھی محسوس ہو، چلو